अस्सलामु अलैकुम। एक बड़ी ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बड़ी ख़बर। लेकिन ये बड़ी ख़बर मैं आपको आखिर में शेयर करूँगा और आप कहेंगे कि वाकई ये बड़ी ख़बर है। अच्छा जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंदम के हवाले से किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जनाब हम कल पंजाब भर में हड़ताल करेंगे, अपने जानवर और दाने और गंदम सड़कों पे ले आएंगे और हम जनाब इसमें जो है वो नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो दूसरा जनाब यानी वो जो बिलाल यासीन साहब हैं, वज़ीर खुराक, उन्होंने कहा जी 400 मरकज़ों को हमने हिदायत कर दी है, वो गंदम आपसे ख़रीदेंगे, बारदाना भी मौजूद है। तो अब बज़ाहिर ये क्या रोला है और सिर्फ पंजाब में क्यों है, जबकि सिंध में भी यही सूरत हाल है। लेकिन पंजाब के जो है वो किसान सड़कों पे निकल आए हैं और सिंध में कोई ऐसी टीवी पे तो खबर नहीं है, हो सकता है वहाँ पे कोई एहतजाज हो रहा हो, लेकिन टीवी पे कोई ऐसी खबर नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जनाब दूसरी खबर है कि सिमें बंद की जा रही हैं 5 लाख। मेरे ख्याल है ये तजर्बा कोई कामयाब नहीं होगा। 4 या 5 सिम में एक बंदे को अलाउ है, आप एक सिम बंद करेंगे उसने दूसरी ले लेनी है, ये कोई तरीका नहीं है। अपना नेटवर्क मजबूत करें, नेटवर्क को मुख्तसर करें। बहुत ज़्यादा काम है, 80% काम होता है जो बल्दियाती इदारों से लिया जाता है। तो बल्दियाती इदारे किधर हैं? है ही नहीं। जो मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कराए थे, मानी मेंटल ने आते ही 2 महीने बाद इनको हटाओ जी, मैं नया सिस्टम मुतारफ कराऊंगा, VIP। हाय हाय हाय, बड़ा मॉडर्न। खोते तो पुत्र सारा तबाह बर्बाद कर दिया है। और उस्मान बुज़दार का ये मुझे मैसेज आते हैं ना कि फलां सड़कें टूटी हुई हैं, मैंने एक वो डस्का का बताया, मुझे और भी आ गए हैं बड़े मैसेज कि जी साड़ी सड़क भी तबाह है, साड़ी सड़क भी। मैं कहता हूँ उस्मान बुज़दार ने और इमरान ने मिल के ना पंजाब का सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश किया है। इनको ऐसी जेलों में डालो कि ताकि ये बाहर न निकल सके। ये उस्मान बुज़दार भी बकरा लेला बन के ना फिर रहा है, ऐसे लेला बन के, उस लेले को भी पकड़ो जो इसके टूल थे सारे इमरान खान के। ठीक है। उसके अलावा अब अगली खबर के ये देखिए, ये क्या कह रहा है, यही देने वाला सा खबर तो इधर आ गया है। मुछंदर मौलाना पहले कहते थे कि PTI हुकूमत मैंने गिराई है, अब कहते हैं जनरल बाजवा ने गिराई है। फजल रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, इनके साथ धोखा हुआ है। अली अमीन गंडापुरी, देखा धोखा नहीं किया, जिनसे फजल रहमान ने उम्र भर डील की थी, धोखा उन्होंने किया। जब सबको ही फार्म 47 दिए, तो ये जनाब अली ये तकरीर वो कर रहे हैं और इसकी वो दिखा रहे हैं मौलाना साहब की। और मौलाना साहब को इसी हवाले से मैं आपको एक बड़ी अच्छी खबर भी देता हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये अमीन गंडापुरी ने जो धमकियाँ दी हैं ना, उसके ऊपर बड़ा संजीदगी से गौर हो रहा है। और वो हमने कहा है कि ये बंदा अमीन गंडापुरी KPK में गवर्नर राज लगाने का जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये आराम से बात नहीं करता है। मुझसे तेल दे के ना आ जाता है, तो ये तो वो एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान को भी और ये वो। अगली खबर आए जी, 2 अहम खबरें एंड पे दूंगा। अगली खबर आए जी, मरियम नवाज के 32 अस्पताल आज चल पड़े हैं जी। अस्पताल चल पड़े हैं, मोबाइल अस्पताल जिनमें सर्जरी होगी, दवाइयाँ होंगी फ्री। और भाई मेरे फ्री दवाइयाँ होंगी, आपके घरों पे दरवाज़ा खटखटा के आएंगे कि है कोई मरीज थे, आओ मरियम नवाज का अस्पताल आ गया तुम्हारे घर। सर जी बहुत बड़ी सहूलत है। उसका नंबर वगैरह नोट करें, मैं भी आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि क्या नंबर है। जो आपको तकलीफ़ हो आप फ़ोन करेंगे, मोबाइल ऐसे घूम रहा होगा, वो चलेगा पूरे पंजाब में। और वाईफाई भी आपको पंजाब में, इंटरनेट भी फ्री मिलने वाली है, सबको मिलने वाली है। ये नून लीग की हुकूमत है, आपको इंशाअल्लाह ताला बड़ी सहूलतें मिलेगी। अब आए जी 2 बड़ी आगे फ़लस्तीन का मसला भी चल रहा है। आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी के तलबा ने फ़लस्तीन के लिए एहतजाज बुलंद किया है।
امریکہ سے یہ احتجاج شروع ہوا ہے. اب ادھر بھی لاہور میں بھی پاکستان میں بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ باہر نکل آئے ہیں کہ جناب فلسطینیوں کو حقوق دو، فلسطین فری فلسطین کے حامی ہیں ہم، اور اسرائیل کے اوپر پابندیاں لگاؤ، اسرائیلی مصنوعات کے اوپر پابندیاں لگاؤ. یہ بہت بڑا مہم چل پڑی ہے پوری دنیا میں. اسٹوڈنٹ باہر نکل آئے ہیں. دیکھا سیاستدانوں کے لیے شرمندگی کا موسم ہے کہ اسٹوڈنٹ بیچارے باہر نکل آئے جن کی کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. آپ آئیں جی 2 بڑی اہم خبر. چلیں جی محسن نقوی کے حوالے سے پہلے آپ کو میں خبر دے دوں کہ محسن نقوی کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کا بیان اور پیپلز پارٹی کے شرجیل انعام میمن کا بیان پڑھیں، ان کے کافی ردیف ملائیں تو پھر آپ کو سب پتہ چلے گا. انہوں نے کہا جی محسن نقوی چیز کیا ہے؟ اس کو پی سی بی کا چیئرمین بھی بنا دیا، سینیٹر بھی بنا دیا، وزیر داخلہ بھی بنا دیا. رانا ثناء اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شکر کرو اس نے وزارت عظمیٰ نہیں مانگ لی کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ. یہ اور فیصل واڈا نے بھی یہ کہا ہے کہ شکر کرو کہ وہ ابھی وزیر اعظم بننے کا نہیں کہہ رہا. یہ نون لیگ نے کہا ہے، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے تو نون لیگ نے کہا ہے نا. اور یہی بیان دیا ہے شرجیل انعام میمن نے. انہوں نے کہا شکر کریں کہ یہ محسن نقوی جو ہے ابھی وزارت عظمیٰ نہیں مانگ رہا، ورنہ انہوں نے کہا جی ورنہ دینی پڑتی، ہم پیپلز پارٹی والے بھی اس کو دیتے. زرداری کا بھی وہ بیٹا بنا ہوا ہے، نون لیگ کے ٹکٹ پہ وہ سینیٹر بنا ہے، اور لاڈلا ہے وہ کہیں اور کا. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. ہائے 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 ہائے. سر جی محسن نقوی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اگلا وزیر اعظم ہے. ایتے محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ نہیں مانگ رہا. یہ دونوں بیان ملا کے پڑھے نا آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا سلسلے چل پڑے. تو یہ دونوں کے بیان میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، جیسے قانون کے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں نا، ایسے اس کے بھی ہاتھ بڑے لمبے ہیں. ٹھیک ہے، تو محسن نقوی صاحب کو آپ اسی دوران کا وزیر اعظم بھی سمجھ لیں. جب دونوں پارٹیاں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ جب نون لیگ بھی ووٹ دینے کو تیار ہے اور شہباز شریف کی حکومت کو ناکام کرنا کوئی مشکل ہے؟ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی تھی، کچھ حالات خراب ہوئے پڑے ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کیا تو اے تے اینج 2 منٹ دا کام ہے. وہ کہتے ہیں تو 2 نفلوں دی مار ہے. وہ کسی نے کیا ہے نا کہ وہ کسی جٹ نو کہ یار نماز پڑھیا کرنا، کہتے جی وہ اتفاق دی گل ہے، اے کوئی سچی گل نہیں ہے کہ اتفاق. کہتے انہیں نماز پڑھی ظہر دی تے جناب وہ دی وڈی مجھ مر گئی. دوسرے دن انہوں نے نماز پڑھی تو وہ دی دوجی مجھ مر گئی. انہیں پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیتا. ایک وہ کٹا سی وہ باں باں کر رہا سی تے انہوں وہ کٹے نو کہندا ہے کہ تو چپ کر کے کھلو جا، تو صرف 2 نفلوں دی مار ہے. سوری میرے دوستو، یہ حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ شہباز شریف تو 2 نفلوں کی، تو یہ 2 نفلوں کی مار ہے. اب آئیں جی سب سے اہم بریکنگ نیوز. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا اہم پیغام جی شہباز شریف کو نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں، حکومت کو نہیں، نواز شریف کو بھیجا ہے. نواز شریف کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. نواز شریف کو بھیجا ہے، اور بھیجا کس کے ہاتھ ہے؟ گورنر آیا ہے کے پی کے کا گورنر. ریمنڈ میں وہ مریم نواز کو ملا ہے اور نواز شریف کو ملا ہے، اور انہوں نے کانچ مولانا فضل الرحمان کی گل کی ہے. کیڑی گل کی ہے میں تو وہ بھی دس دینا کہ جناب گورنرشپ مولانا صاحب نو دیو تے ادھی حکومت بلوچستان دی دیو. جو میں نے آپ کو تجاویز دی تھی سر جی، میں بھی آپ کو تجاویز دیتا ہوں. تو ہمارے بھی کبوتر دائیں بائیں اڑتے ہیں نا، کبوتر بھی خبریں لے کے آتا ہے نا. بشر لکمان نے چڑیل رکھی ہوئی، میں انہوں کہ یار کوئی تو کم دی چیز ہی رکھ لے، کبوتر رکھ لے. نجم سیٹھی نے چڑیا رکھی ہوئی ہے، اسی قانونی ٹی وی نے کبوتر رکھے نے، اور تسی تو میرے کبوتر دیکھے ہی نے. تو جناب یہ کبوتر خبر لایا ہے
کہ گورنرشپ اور بلوچستان کی حکومت دے دو اور ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے. 2 مئی دے سانو کرن دیو کراچی اگلا 9 مئی والا انشاءاللہ 9 مئی والا دے خلاف کریں گے. یہ پیغام ہے, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تسی بھی ہوں تبصرہ کر دو, میں تہاڈو ایڈی وڈی خبر دے دیتی ہے, اینج مفت ہی دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہی جانے کون بشرے, غیب دیاں ساریاں گلاں اللہ نو پتہ ہے. آمین. کافی آج ہماری چھٹی ہے, ویسے لیبر ڈے ہے, گھر میں پھر رہے ہیں سارا. تو ہمارے ایک بہت پرانے لسنر ہیں, آپ نے کئی دفعہ ان کا نام بھی میرے ٹی وی چینل پہ دیکھا ہے, وسیم صاحب. گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں اور مسقط میں ہوتے ہیں. تو وہاں سے آج پھر ملنے کے لیے خصوصی طور پہ آئے. دفتر میں چونکہ چھٹی تھی تو پھر میں نے ان کو ادھر گھر ہی بلا لیا ہے. یہ وسیم صاحب ہیں اور یہ ان کے ساتھ عظیم صاحب ہیں. آپ کا کافی ردیف ملتا ہے, وسیم اور عظیم. آپ سگے بھائی ہیں, کزن ہیں؟ ہاں جی. تو یہ پرفیوم بھی لائے ہیں جی. یہ دیکھیں جی سر, اتنی دور سے آپ یہ پرفیوم دینے آئے ہیں. اور ویسے تو اچھا ہے, ملاقات ہو گئی ہے, لیکن یہ وسیم صاحب وہاں بزنس بھی ان کا پرفیوموں کا ہی ہے نا؟ دونوں کا پرفیوموں کا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کہا جلدی میں یہ ہے ناشتہ تھوڑا سا کر لیں تو پھر ان کے ساتھ. اچھا جی, یہ مہمان آئے ہیں. ایسا کب آئے ہیں وسیم صاحب, کب آئے ہیں آپ؟ میں عمان سے آیا ہوں, تقریباً 5-6 دن ہو گئے. اچھا سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اچھا اچھا, وہ تو بڑی مہربانی ہے. آپ آئے ہیں, عظیم صاحب آئے ہیں. تو کیسا لگ رہا ہے پاکستان میں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مریم نواز کی حکومت بھی آ گئی ہے. آگے ٹھیک ہے. کیمرے لگ گئے ہیں روڈوں پہ, انہوں نے لگا. ہاں کیمرے, آپ مجھے خبریں وغیرہ ادھر سے بھیجتے رہتے ہیں اکثر. بریکنگ نیوز مجھے اکثر عظیم صاحب, یہ وسیم صاحب ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اے خبر آ گئی ہے. ہاں تو جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور کتنے دن رہنا ہے آپ نے ادھر پاکستان میں؟ ہے کوئی بڑی عید کر کے جائیں گے. اچھا چلو آپ مہینے چلا جاؤں گا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کو ادھر اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا, بہت اچھا, آپ سے مل کے بھی بہت اچھا لگا. چلے, مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ادھر تشریف لائے ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین, یہ دوستوں کی محبت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے قانونی ٹی وی میں نے پیسے کے لیے نہیں بنایا, میں نے دوستیوں کے لیے بنایا ہوا ہے. تھینک یو جی. اچھا جی, آپ ادھر مسقط, عمان اور دبئی کی ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے. یہاں کی کیسی لگی ٹرین آپ کو؟ یہ اورنج ٹرین بہت اچھی ہے. اس کا اچھی, کرایہ بھی 35 روپے ہے. 35 روپے بالکل. ایئر کنڈیشنر ہے. عظیم, آپ کو کیسی لگی ٹرین؟ بہت اچھا ٹریول کیا ہے اس میں, اورنج ٹرین میں. مسقط عمان میں تو ٹرین نہیں ہے ابھی فی الحال. اچھا اچھا, دبئی میں ہے. دبئی میں ہے. مسقط اسی معیار کی ہے نا یہ؟ فیوچر میں انشاءاللہ ادھر بھی وہ آئے گی, نیوز سنی ہے میں. ہاں ہاں ہاں. لیکن یہ اچھی ہے. فرسٹ تو یہ مریم نے اعلان کیا کہ میں نے ہر بڑے شہر میں یہ اورنج ٹرین چلانی ہے. صحیح. گجرانوالہ میں بھی آپ کے چلے گی؟